اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کے نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نے نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اس کی اولاد سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو راہ یاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل کیا ہے۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لایا تھا، جو تمام انسانوں کی روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اس کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، درا حال یہ کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی ہی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بقا کرتے تھے اور اس کی آیت کے مقابلے میں سرکشی دکھایا کرتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا، لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی لے آئے ہیں کہ جن کے متعلق تم ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے، جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے
اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ الانعام کے 9ویں رکوع کی 2 آیتوں کی تلاوت کی اور 10ویں رکوع کے 2 آیتوں کی تلاوت کی اور 10 اور 11 نمبر کے رکوع کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی تھی کہ حجت کیا ہوتی ہے، اور آخری میں وارننگ دے دی ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم امن میں ہو کہ ہم امن میں ہیں۔ امن میں وہ ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے، جو اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ فساد میں پڑ جائے گا۔ اب سمجھیے اگر کسی کا لین دین میں اس نے خرابی کی، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ناپ تول میں ٹھیک رکھو، وہ نہیں رکھے گا، بعد میں تو فساد ہوگا، بعد میں کوئی غلطی اس کے اندر نکل آئے گی۔ یا وہ یہ کہے کہ وراثت کی تقسیم ہے، میں نے بتایا تھا، وہ نہیں کریں گے، بعد میں خاندان میں پھر بہت جھگڑے ہو جاتے۔ تو امن میں کون ہے؟ جو جلدی تقسیم کرے گا وہ زیادہ امن پائے گا کہ بھئی آج تقسیم ہو گئی ہے تو مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ تو کوئی بھی چیز جب ایمان کے مطابق آپ کام کریں گے، اللہ کے احکام کے مطابق آپ کام کریں گے، آپ امن میں رہیں گے، ورنہ پھر فساد میں رہیں گے۔ تو یہ بات کہہ کر ختم کر دی گئی تھی۔ اب اس کے بعد فرمایا گیا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى الْقَوْمِ، یہ حجت تھی، یہ دلیل تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو سمجھائی گئی تھی اس کے قوم کے مقابلے۔ انہوں نے اتنا کہہ دیا، اب لوگوں کو خود پتہ چلا کہ امن میں کون ہے۔ آج پوری دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کا آواز گونج رہی ہے یا ان کے دشمنوں کی، نمرود کی گونج رہی ہے۔ تو آج بھی دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اگر کسی کو مانتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام، تمام عیسائی انہی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، یہودی بھی ان کو ہی پیشوا مانتے ہیں، مسلمان بھی پیشوا مانتے ہیں، اور ان کی آبادی جو ہے تقریباً 2/3 کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ تو 2/3 کے قریب، 60% کے قریب جو ہے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو آج بھی مانتے ہیں۔ تو یہ دلیل انہوں نے دی تھی کہ جو امن میں رہے گا، جو یہ کام کرے گا، اس کا نام بھی رہے گا، اس کا خاندان بھی رہے گا، اور اس کو موقع بھی حاصل رہیں گے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجوں کو بلند کرتے ہیں۔ درجے یعنی جو پوزیشنز ملتی ہیں، آفیسز میں بھی رہتے ہیں کہ بھئی اسسٹنٹ ہے، پھر اس کا ہیڈ ہے، وائس ہے، صدر ہے۔ تو یہ جو درجات ہیں ایک دوسرے کے، نبیوں میں بھی ایسے درجات ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مرتبہ جو ہے اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور تمہارا رب جو حکمت والا بھی ہے، سب حکمت سے کرتا ہے کوئی بھی کام، اس کا کوئی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا، اور جاننے والا ہے، دانا و بینا ہے۔ ایسا نہیں کہ لگا دیا کوئی، جیسے ہم لگاتے ہیں ایک اندازہ، اس کا اندازہ نہیں ہوتا، حقیقی علم اس کا ہوتا ہے، اور علم ہی کی بنیاد پہ۔ ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ بنی اسرائیل کو بھی اتنے دن تک کیوں بادشاہت دے رکھی تھی، پورے قوم پہ دی، کیونکہ واقعی اس قابل تھے۔ آج بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیوں دی ہے؟ کیونکہ مسلمان سب سے بہتر ہیں، ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، عام پوری آبادی نہیں ہوگی، لیکن آج بھی دنیا میں سب سے بہترین قوم جو ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سارے انسانوں کے لیے سب کے دکھ درد کرنا، ملک کے سارے مسائل حل کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم آگے بڑھو، یہ رہنمائی کو تم لے لو، ہم تم کو جو ذمہ دار بناتے ہیں۔ یہ چنا ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتے ہیں، چن کے آ گئے، میونسپلٹی میں بھی آ گیا، پوری بارات نکلتی، خالی کیا ہوتا ہے گلی کے لوگ چن کے دیتے، یہ تو کائنات، رب کائنات نے چن لیا، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے اس ریسپانسبلٹی کے بارے میں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، اور پھر یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا ان کو دیا۔ اب یعقوب سے چاہیے، یعقوب کا نام جو ہے نا اسرائیل تھا، یعنی اللہ کا بندہ، اور اسے نکلی بنی اسرائیل۔ کُلًّا ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، ہر ایک کو ہم نے راستہ بتا دیا۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اس سے پہلے ہم نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دے چکے ہیں، جو ہدایت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی وہی ہدایت جو ہے نوح علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور انہی کے اولاد میں سے تھے داؤد علیہ السلام، غیر معمولی 1000 سال پورو عیسوی، اور سلیمان علیہ السلام، اور ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام جس کے بارے میں سورہ یوسف ہے پوری، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایک ہی خاندان کے لوگ تھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طریقے سے محسنین کا بدلہ دیتے ہیں، احسان کرنے والے کو، جو اپنی پوری پریکاشٹھا کرتا ہے، اپنا پورا پریتن کرتا ہے کہ خدا کو راضی رکھے، خوش رکھے، تو اس کے لیے جو ہے یہ انعام ہے۔ پھر انہی میں سے آگے ذکر کیا گیا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، زکریا علیہ السلام جس کو اولاد نہیں تھی، دعا کیے تو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام دی، اس کے بعد ان کے بیٹے کا نام آ گیا یحییٰ علیہ السلام، پھر ان کے
جو ہے بھائی کا، خلیر بھائی کا عیسیٰ علیہ السلام، وہ الیاس اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، ہر ایک اس میں سے نیک تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انسانوں میں سب سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے، لیکن جو نبی رہتا ہے نا وہی معیار حق رہتا ہے، اور وہی جو ہے نا معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اسی پہ آزمایا جائے گا، اس کے جیسا جو صحابہ ہوں گے وہ اس سے زیادہ قریب ہے نا۔ تو کہا گیا کہ یہ سب لوگ جو ہے صالحین میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے، یسع بھی ایک نبی تھے، اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہر ایک کو ہم نے دنیا میں فضیلت دی، بڑا ٹاپ موسٹ مرتبہ ہے، ایسا معمولی لوگ نہیں تھے، دنیا میں ایک اونچے درجے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رکھا، پوری دنیا پہ ان کو فضیلت دی اور ساری باتیں سمجھائیں۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَمِنْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اب کیا تھا، ان کے باپ دادا بھی نیک تھے۔ ایسا ہوتا ہے ایک سے نہیں شروع ہوتا، ہم یہ چاہیں گے ہماری اولاد بہت اچھی ہونا، میں تو کیسا بھی رہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ باپ رہتا ہے، دادا رہتا ہے، خاندان رہتا ہے، اور خاندان سے پھر آدمی ڈرتا ہے، نہیں میرے خاندان میں تو ایسا کسی نے نہیں کیا، مجھے کرنا چاہیے کیا ہے نا، اس لیے لوگ کہتے ہیں وہ خاندانی لوگ ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے، ورنہ دوسرے کا بھروسہ ہی نہیں رہتا وہ کب کیا کرے گا، کیسا کرے گا۔ اب ایسا سوچ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ بیٹے جو نبی بنائے گئے تھے وہ ایسا کریں گے، تو کہا کہ وہ ان کے باپ دادا بھی تھے، پھر ان کی بچے بھی تھے، اور وہی اخوانہم، ان کے بھائی بھی تھے، ہے نا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے بھی کئی بھی جگہ آپ یوٹیوب میں بھی دیکھیے، آج بزنس وغیرہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ خاندان کا جیسا ماحول رہے گا ویسی ماحول بنے گا نا۔ اب سب کو یہ بات بتائیں گے کہ نہیں غیر مسلم بہت خراب ہیں، وہ کفار پہ جو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، نتیجہ کیا ہوگا، بچہ بھی وہی لے گا۔ اب ہم نے بچپن سے جو آنکھیں کھولی نہ یہاں پولیس سیکشن ہوا تھا، لیکن واقعی ہمارے والدین کی زبان سے کبھی ہم نے کسی بھی برادران وطن کے بارے میں، وہ کہتے تھے نہیں سب اچھے ہی ہیں، بیٹا ہم کو بھی اچھے لگتے ہیں۔ تو آدمی کیا کرتا ہے، خواہ مخواہ لوگوں کو دشمن بنا لیتا ہے۔ تو جیسا ماحول، دیکھو سچی بات کرنا چاہیے، جھوٹ بات نہیں کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، ہے نا، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو جیسی جیسی خاندان کے اندر تربیت ہوگی تو ماحول بھی بنتا ہے، ایسی جماعتوں کا بھی ماحول بنتا ہے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں ہدایت دی، راستہ بتایا سیدھے راستے کی طرف، ہم نے ان کی رہنمائی کی، یہ سب سچے راستے پہ چلنے والے تھے، جس کے لیے ہم اپنی سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ بتا۔ یہاں بتایا گیا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کو ایک دم سیدھا راستہ بتا دیا۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس ہدایت کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے راستہ بتاتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اس کے ذریعے سے وہ رہنمائی کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کرتے ان میں سے کوئی بھی خدا نہ خواستہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر شرک کرے، مگر بتایا جا رہا ہے اگر یہ شرک کر لیتے، اللہ کے سوا کسی اور کی بات مانتے، کسی اور سے دعائیں کرتے، کسی آگے جھک جاتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو انہوں نے جو کچھ عمل کیا، جو ان کا نیکی اور مرتبہ تھا، سب ضائع ہو جاتا، ہم اس کو مٹا دیتے، ختم کر دیتے۔ حبط، ضائع ہونا، ختم ہونا، مٹا دینا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب بھی دی، ایسی کتابیں دی، صحیفے دیے ان کو، پھر ان کو جو ہے نا حکم دیا، یعنی وحی عطا فرمائی، وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ڈائریکشنز دیے، والنبوہ، اور نبوت دی کہ دوسروں کو پہنچاؤ۔ جیسا ہماری ذمہ داری اپنی نہیں ہے کہ میں کونے میں بیٹھ گیا، گھر میں بیٹھ گیا، اللہ اللہ کر رہا ہوں، نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسے صاحب تھے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وہ بستی پہ عذاب نازل کرو، فرشتوں نے کہا وہاں ایک ایسا شخص ہے جو دن رات عبادت کرتا ہے، کوئی گناہ ہی نہیں کیا، کہا بستی کو اسی پہ الٹ دو، کیونکہ خود کر رہا ہے دوسروں کو نہیں۔ تو معاشرے کو سدھارنا ضروری ہے، یہ معاشرے میں ہم کیا کریں گے، اجتماع کریں گے یا درس قرآن کریں گے، اب باہر ویسی اور ادھر جانوروں کے بازار میں جانور لا رہے، اس پہ جو ہے وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں چھوٹے کسانوں پہ، یا چھوٹے بیچارے جو لے کر آ رہے ہیں، مرغی لے کر آ رہے ہیں، بکری لے کے، دیکھیے وہاں کیسا گینگ بنا کے رہتے ہیں پورے ایجنٹس، اور کیسا کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کے آڑت پہ بھی ہے، اب وہ جو بھاؤ نکالیں گے اس کو دے کر جانا ہے کسان،
تو آپ الٹرنیٹ کیسا بنائیں گے؟ آپ کی عادت کیسی رہے گی؟ اب تو گورنمنٹ بھی اجازت دے رہی کہ سب الٹرنیٹ بناؤ. ابھی میں آج کل کچھ ایک صاحب کو ضرورت تھی گھر وغیرہ لینے کی گیا تو معلوم ہو یہاں بھی ایجنٹوں کا جال پھیلا ہوا ہے. اب اگر وہ نہیں ہوا تو اس کا بکنے بھی نہیں دیتے. تو حالانکہ یہ کیا تھا، یہ کوئی خاص کام نہیں ہے. مجھے معلوم تھا کہ بھئی یہاں کوئی اچھا گھر ہے، میں نے بتا دیا، انہوں نے بتا دیے. اب کیا ہو گیا، ان کے وجہ سے کئی معاملے اڑ کے رہ گئے اور سوسائٹی جو ہے وہ کرنے سے رک گئی. اس لیے جو اجتماعیت ہوتی ہے ان کو یہ سب سوچنا چاہیے بھئی یہ معاشرے کی ساری برائیاں دور نہیں ہو گئی. درس قرآن پہ درس قرآن ہو رہا ہے، کوئی دے رہا ہے کوئی سن رہا ہے اور معاشرہ وہی ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرے گا؟ نہیں. ہم کو اسکیم بنانا پڑے گا، جیسے ہم نے اب سود کے لیے بنائی، غیر سودی سوسائٹیاں ہم نے بنائی ہے نا، رفا بنائی کہ بھئی بزنس قرآن و سنت کے مطابق. تو ہر جگہ کرنا ہے. آپ منسپلٹی ہے، ایسی منسپلٹی رہنا چاہیے کہ کہیں کچرا ہی نظر نہ آئے آپ ہے نا. تو آپ کو یہ سب جگہ پہنچنا پڑے گا، جانا پڑے گا اور اس کو کر کے بتانا پڑے گا. آپ کہیں گے نہیں میں نے کیا کہ کچھ گناہ، میں نے کچھ نہیں کیا، اپنا اپنا کمایا، اپنا اپنا کھایا، اپنے اپنے گھر میں رہ گیا. تو یہ تعلیم قرآن کی نہیں ہے، بلکہ ان سب کو نبوت کے ذریعے سے کیا ہے، اس معاشرے کی تعمیر کرنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بنایا، ایسی سوسائٹی یہاں قائم کرنے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے. اب نبوت باقی نہیں، کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. اب یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے، اسی لیے یہ قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اب اگر یہ لوگ تمہارے مکہ کے لوگ انکار کرتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو نہیں مانتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے ہیں، یقیناً فقط، یقیناً خط بولتے ہیں یقین، اور فقط کہا گیا یقیناً، پس یقیناً وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. ہم نے ایسی قومیں پیدا کی ہیں، ایسے لوگ بنائے ہیں جو اس کا انکار کرنے والے نہیں. مطلب اللہ کو معلوم تھا ہم سب آنے والے ہیں، یہاں کے سب لوگ آئندہ بھی جتنے لوگ اسلام قبول کرنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مکہ کے مٹھی بھر لوگ نہیں ابھی ادا کر رہے ہیں، ان کے پاس نبی آ گئے، ان کے خاندان میں سے آئے، نہیں کر رہے ہیں. ویسے ہمارے لیے ہے، اگر ہم یہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے ہیں، تو کیا اللہ کا دین قائم نہیں ہوگا؟ ہوگا، دوسرے لوگ کریں گے. ہم کو فرصت نہیں ہے. الحمدللہ ایسے ایسے لوگ نکل کر آئیں گے جو اس قرآن کو تھامیں گے. اسی قوم میں سے نکلیں گے، بھارت واسیوں میں سے نکلیں گے، اور وہ تشریح کر کے پھر تم کو سنائیں گے کہ صاحب یہ دیکھو کیسا ہے، یہ دین ایسا ہے. کیونکہ تم کو تو ضرورت نہیں تھی، مسجدوں میں آتے نہیں تھے، تم 5 وقت قرآن نہیں پڑھتے تھے. تو ایسی معاملہ اس وقت بھی بتایا گیا ہے مکہ کے لوگوں کو کہ اگر یہ لوگ انکار کر رہے ہیں آپ کا، تو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دکھ ہونے کی، رنج پہنچنے کی ضرورت نہیں. بہت سی ایسی قومیں، اور آج دیکھیے کروڑوں میں، کس نبی میں اتنے امتی پیدا ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بھی پوری دنیا کی آبادی 20 کروڑ تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پوری دنیا کی آبادی 20 کروڑ تھی. اب تو ہماری ہے نا 12 کروڑ، تو مہاراشٹر کی ہے صرف. تو اتنے لوگ، تو پہلے کے نبیوں کی امتیں کتنی ہوں گی؟ اسی حساب سے ہوں گی، لاکھ میں ہوں گی، 2 لاکھ میں. یونس علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو 1 لاکھ سے زیادہ کے شہر میں بھیجا نبی بنا کر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کروڑوں، ارے اربوں، 2 ارب ہو گئے ہیں، 200 کروڑ مسلمان ہو گئے اور بڑھ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اور 30-40 کے اندر بہت زیادہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہو جائیں گے. اولئک الذین ھدی اللہ بھداہ مقتدی. تو یہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی گئی، جو صحیح راستہ بتایا گیا، بس انہی کے راستے پہ تم چلو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے مسلمانوں تم ان کے راستے پہ چلو، ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلو، ایوب علیہ السلام کے راستے پہ چلو، عیسیٰ علیہ السلام کے راستے پہ چلو. یہ تمام انبیاء نے جو جو کام کیے ہیں وہ سب تمہارے رہنما ہیں، سب ہدایت پہ تھے. تم جس نبی کا بھی حوالہ دے کر بات کرو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے، وہ اللہ کی پسندیدہ بات ہوگی. قل لا اسألکم علیہ اجرا. میں اس پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا. ایسا نہیں. اب بھی کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ موٹیویشن کا کورس ہو گیا، اس کی فیس ہے. آپ تھوڑی فزکس پڑھنے کو جا رہے ہیں، اس کی فیس ہے نا. 12ویں کی کتنی فیس ہے پوچھا بھی. ٹیوشن لگانے کی کتنی فیس ہے؟ کیا بتا رہے؟ خالی دنیا کا. بس آخرت میں وہ کام آنے والا نہیں زیادہ کہ بھئی وہ آ گیا. لینگویج پڑھا رہے ہیں، اسکولوں میں اپنے بچوں کو لے کے جا کے شریک کر رہے ہیں. ایک اسکول کی کتنی فیس ہو رہی ہے؟ لوگوں نے بتایا ایک بچے کو وہاں سے لے کے اوپر تک پڑھاتے ہیں، تقریباً 18 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، پہلے سے لے کے آخری تک اس کو لے کے جاتے ہیں. اب آپ ہی لگائیے اپنے ایک بچے کو آپ نے کتنا بڑھایا، کتنے لاکھ روپے ان کو فیس بھری ہے. تو یہ تو کیا وہ دنیا کی، وہ بھی اس کو کام آئی کبھی نہیں آئی. میٹرک میں آنے کے بعد بھی اس کو نہ کوئی زبان برابر آتی نہ کچھ کر سکتا. بچہ 16-17 سال کا ہوا. وہی محمد بن قاسم تھے، 17 سال کے، پورا سندھ وجے کر کے آ گئے.
تو کیا تھی؟ ہم کو یہ کر کے بتانا پڑے گا کہ بچوں کو ایسا ٹرین کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے بارے میں بہرحال یہاں مسئلہ یہ ہے، اس پہ کوئی اجر نہیں لیا جا رہا، آپ کو قرآن فری میں پڑھ کے سنایا جا رہا ہے نا۔ آپ کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پورا یہ قرآن لا کے دیے، اس کا کوئی چارج لیے حضور نے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو بس ایک کھلی یاد دہانی ہے تمام عالم کے لیے، آخری قیامت تک کے لیے یاد دہانی کی یاد کرو کبھی آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بول کر دنیا میں بھیجا تھا۔ اگر تم شیطان کو مار کے آؤ گے، ہرا کے آؤ گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ ہم یہاں آزمائش میں ہیں، شیطان بہکا رہا ہے، شیطان انسانوں کی شکل میں بھی ہے، بھائی کی شکل میں بھی ہے، خاندان کی شکل میں بھی ہے، انہیں جنوں کی شکل میں بھی ہے۔ وہ سارا خدا سے دور ہٹنے کی ترکیبیں آپ کو سکھاتا ہے، وہ نہیں سکھاتا کہ اللہ کی کتاب پڑھو، اللہ کے آگے رجوع ہو جاؤ، تم صحیح بات کرو۔ وہ تو ایسا بناتا ہے کہ لوگوں کو کیسا بیوقوف بنانا میں سکھاتا ہوں، کیا باتیں بتانا، کیا چھپانا۔ اب جو ایسا کر کے آ گئے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایسی لیڈر بنتے ہیں لوگ کہ بھئی دوسروں کو پیچھے لے کر چلنا ہے، تو یہ نہیں ہے، بلکہ یہ صاف ذکرہ ہے، ہدایت ہے، رہنمائی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ اب اس کے بعد ایک جواب دیا گیا اس بات کا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ اتنا ہے، اس کو کیا نبی بنانے کی ضرورت تھی، وہ خود ہی بتا سکتا ہے نا، وہ خود لوگوں کے دلوں میں ڈال سکتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، ایک انسان کو پیغمبر بنایا، پھر وہ کتاب لائے، ایسا بتاتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا اللہ تبارک تعالیٰ کسی انسان کو نہیں چنتا ہے، اور کوئی وحی وغیرہ نہیں آتی، ایسا اوپر سے کوئی وحی نہیں آتی، وہ وحی کے منکر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا کہا گیا، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کا اندازہ ہی نہیں لگایا، اللہ کی قدر اور قدرت کو ہی نہیں پہچانا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسا ہے، اللہ کی قدرت کو ہی نہیں پہچانا جیسی کہ اس کی قدرت ہے، حق قدری جیسی اس کی قدر ہے، جیسا اس کا اندازہ لگانا چاہیے وہ کیسا نہیں تم کو دے سکتا۔ دیکھیے اعمال کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ بدلہ دیتا ہے، کوئی بھی تمہارا عمل جو ہے ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ آدمی اچھا عمل کرے گا وہ بھی ہے، برا عمل کرے گا وہ بھی آئے گا۔ اب برے عمل کے بعد فوراً توبہ کرے، استغفار کرے، صدقہ خیرات کرے، کچھ اللہ سے دعائیں مانگی تو اللہ تبارک تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے، لیکن نیکی کا بدلہ تو ہے ہی آپ کے ساتھ لگا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا ہے تو ان کی قدر۔ انہوں نے کیا کہا، اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے کہا کہ انسانوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی وحی ہی نہیں بھیجی، آج تک نہیں بھیجی، آئے نہیں انہوں کون۔ اب کیا ہوتا تھا، یہ لوگ جا کر مکہ کے ہیں یہ آیتیں، مگر اس میں کیا کہا گیا، وہ جا کے یہودیوں عیسائیوں سے پوچھتے تھے تو وہ ان کو سکھاتے تھے کہ تم ایسا بولو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے، قل، کہہ دو ان سے، ہر جگہ پہلے بھی قل آیا اب بھی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قل، ان سے کہہ دو، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، تو ان سے پوچھو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی جسے لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ توریت کہاں سے، اب تم بول رہے کہ وہی نہیں آئی، پھر توریت کہاں سے آ گئی، انجیل کہاں سے آ گئی جو تمہارے سامنے ہے، تم پڑھتے ہو، تم بولے کہ نہیں اللہ کتابی نازل نہیں کرتا، وحی نازل نہیں کرتا، پھر یہ وحی کے بغیر پیغمبروں کو دیے بغیر یہ کہاں سے آ گئی، وہ کیسی تھی، جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، وہ کتاب ایسی تھی جو لے کر آئی تھی نور، روشنی تھی، ہر اندھیرے کو کاٹتی تھی، صاف اور واضح راستہ بتاتی تھی، اور ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے وہ ہدایت تھی۔ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، جس کو تم پارے پارے کر کے پڑھتے ہو، اب ہم بھی جیسا 30 پارے پڑھ رہے ہیں، مگر وہ الگ الگ رکھتے تھے، الگ الگ کتابوں میں، ان کے پاس تلمود الگ تھی، یہ الگ بنا دیا، وہ الگ الگ، تو کیا کرتے، اب اس کے آگے بتایا کہ تم کیا کرتے تھے، قرآن کی الگ الگ آیتیں، یہ آیتیں جیسا نماز سے متعلق آیتیں آ گئیں اس کو الگ کر دیا، زکوٰۃ سے متعلق آ گئی، معاملات سے متعلق آ گئی، وہ ایک آیتیں آتی، تو وہ کیا کرتے تھے، الگ الگ کر کے رکھتے تھے، جس میں سے تم تبدونہا، کچھ واضح کرتے ہو، لوگوں کے سامنے سب بتاتے، جیسے ہمارے پاس مولانا وغیرہ سب بتاتے، اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے گناہ ایسے جھڑ جائیں گے جیسے کہ پانی وہ پتے کے جھڑ جاتے ہیں، ہے نا، یہ سب بتائیں گے، مگر یہ نہیں بتاتے بازو کے پڑوسی والے کو ستائے تو کیا ہوتا ہے، سنے کیا آپ نے، بزنس اچھا کرے تو اس پہ کتنا ثواب ہے، تمہارے کو اچھے کپڑے پہننا چاہیے، اچھے گھر میں رہنا چاہیے، پورے قوموں کی رہنمائی کرنا چاہیے، اجتماعیت بن کے رہنا چاہیے، کچھ بھی نہیں، امام آتا ہے انہیں نماز پڑھ کے چلے جاتے، ایسا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہی یہودیوں میں بھی ہو رہا تھا،
وہ رہنمائی نہیں بتائے، نہیں لوگوں کو معاملات ہی نہیں بتائے. اصل ہے دیکھیے اسلام میں معاملات، تو معاملات بتائے کہ تم کو پلاٹ کیسا بیچنا. اب ایک مسلمان ایک آدمی دو کو پلاٹ بیچ رہے ہے نا، پورے سب گڑبڑ. اب وہ فروٹ مارکیٹ میں جائیے، سڑے ہوئے پھل نیچے رکھ کے اوپر بیچ رہے، مسلمان بیچ رہے. بتائے کہ ان کو یہ بھی دین ہے. بلکہ کبھی سنے آپ نے مسجد میں ایسے پھل نہیں بیچنا چاہیے صاحب؟ نہیں، وہاں خالی کیا بتایا جائے گا، بس آپ نماز پڑھو، دعائیں مانگو. کتنی لمبی نماز آپ پڑھتے ہیں، بس اس پہ آپ کو پھر ادھر سب بیچ کے آ جاؤ. بولے تو وہ سب گناہ معاف کرانے کے واسطے ہے. ایسا ہے قرآن یہ تھا تمہارے معاملات اچھے ہونے چاہیے. اگر غیر مسلم بھی پڑوسی ہے وہ بھی تمہارا بھوکا نہیں رہنا چاہیے. تو معاملات پہ نہیں بولتے، آج بھی نہیں بولتے. اچھا یہ قرآن سمجھ کے پڑھنے کے لیے ہے نا. اب بھی مولانا سجاد نعمانی صاحب آئے، انہوں نے کیا کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتا وہ کیسا مسلمان ہے. آپ کوئی بولا آپ کو، سب کیا بولتے، ہم آپ کو تجوید سکھائیں گے، تجوید سے قرآن بولے تو کیا خالی ایسا تجوید سے آپ نے پڑھ لینا. کیسی، قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. ماشاءاللہ کیا قرآن، واہ 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 کیا قرآن پڑھ. اب اس کا مطلب، اب ایسی ڈاکٹری کی کتاب پڑھی آپ اور آ کے آپریشن کر دیجیے، کیا ہوگا؟ ایسی کتاب پڑھ لیا ایک ڈاکٹر نے، پورا یاد کر کے آ گیا آپریشن کا پورا، ہے نا، پوری کتاب یاد اس کو، مگر معلوم نہیں سمجھا کہ نہیں وہ کاٹنے کا ہے. اب بولے آپریشن لاؤ میں کاٹتا ہوں، ایسا کاٹ رہے اب سب. اب پوری امت کا حال ایسا ہو گیا. میں صحیح بتا رہا ہوں، میں تو پورے ہم بکھر گئے، ڈیولپمنٹ ہی نہیں. قرآن کی جو روشنی ہمارے اندر آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ سکی. قرآن کو چھوڑ کے پوری عبادت. ایسا ہو سکتا ہے؟ نماز میں کیا پڑھتے قرآن، اب کیا پڑھے، آج کیا صورتیں پڑھے، پہلی صورت میں کیا پڑھے، والعادیاتی ضبح پڑھے. یعنی گھوڑوں کو بتایا گیا کہ وہ کیسا دوڑتے ہیں، ہانپتے ہیں. تو گھوڑے کتنے ایماندار ہیں، اور انسان کو دیکھو کتنا ناشکرا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے نا. یہ بات بتائی، یہ سمجھنا ضروری ہے. تو یہ بات بتائی گئی کہ اس کے اندر نور تھی، ہدایت تھی، جس کو تم ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے، کچھ بتاتے تھے اور بہت ساری چیزیں چھپاتے لیتے تھے، بتاتے نہیں تھے، ہے نا. کیا کرنا جو آسانی کے. اب یہ کہا گیا ایک حکم ہے دیکھیے کہ تم میں سے جو شادی شدہ نہیں ہے ان کی شادی کرنے کی فکر کرو. پورے لوگوں کو کہا جا رہا ہے شادی کرو. اب اتنے بچیاں بیٹھے ہوئے شادی نہیں ہو رہی لوگوں کی، ہے نا. تو یہ حکم ہے کہ تم میں سے جو بیوہ بھی ہو گئے، بیوی مر گئی کسی کا شوہر مر گیا، اس کی اتنا ہی نہیں، جب باندیاں اور غلام رہتے تھے کہا گیا کہ ان کو بھی کرو. اگر وہ غریب ہیں تو امیر ہوں گے، ان کے پیسوں کی بہت زیادہ پرواہ مت کرو، تم شادی کراؤ. صاف آیتیں ہیں سورہ نور کے اندر، آپ اس کو پڑھیے. اب اس پہ کون توجہ دے رہا ہے؟ لوگ ڈھونڈتے پھر رہے، تمہارے پاس بچہ ہے کیا، بچی ہے کیا، ہماری بچی گھروں میں ویسی بیٹھے ہوئی ہے. یہ حکم ہے، پھر قرآن پہ کیا عمل ہوا. تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ معاشرے کے اندر کس کی کیا ضرورت ہے وہ پوری کی جائے. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور سکھائیں تم کو وہ باتیں اللہ نے جو تم نہیں جانتے تھے. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں تم کو جو ہیں بتائی ہیں. قُلِ اللَّهُ، کہہ دو کہ بے شک وہ اللہ ہی ہے جس نے یہ پوری رہنمائی کر دی، اور یہ سب راستہ اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے. قرآن میں پورے احکام اس نے نازل کیے ہیں. آپ پڑھیے کہ ترجمہ جا کے پڑھیے، حکم ہے اس کے اندر، تم ایسا کرو، تم نکاح کراؤ، تم نکاح کر دو ایسے سارے لوگوں کی، تم اس کے لیے کوشش کرو، تم کماؤ، تم نماز ختم ہوتے کے ساتھ باہر بازار میں جا کے خرید و فروخت کرو، اذان ہو تو خرید فروخت بند کر دو، سیدھا نماز کے لیے آ جاؤ. پورے احکام ہیں. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بےہودہ باتوں میں لگے رہیں، ہے نا. آج کل تو یوٹیوب آیا ہوا ہے، کھیل کے تماشے کے، کوئی ناچ رہے کوئی گا رہے، اس میں لگے ہوئے ہیں پورے، ہے نا. تو چھوڑ دو اب ان کو اگر حقیقی راستہ نہیں ہونا، دنیا آخرت کی کامیابی نہیں ہونا ہے تو ان کو چھوڑو، ان کی زیادہ پیچھے مت لگو. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، بہت برکت والی ہے. یہ پڑھنے کے بعد برکت ہونا ہی ہونا ہے، اور تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کی جو اس کے سامنے ہیں، یعنی تورات انجیل، وہ اس کو بھی صحیح بتاتی ہے، کوئی غلط نہیں بتا رہی ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو مکہ میں ہیں، راجدھانی میں. ام القریٰ ماں، قریٰ یعنی گاؤں کی ماں یعنی راجدھانی کو کہتے ہیں. ام القریٰ، اور اس کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں وہاں. تو اکثر دین کا کام بڑے شہروں میں ہوتا ہے، چھوٹے گاؤں میں نہیں ہوتا. کہیں بھی دیکھتے ہیں بڑے شہروں میں زیادہ دین رہتا ہے، پھر وہاں سے آتا ہے، پھر وہ چھوٹے گاؤں تک پہنچتا ہے. علم بھی ایسے رہتا ہے، یونیورسٹی، وشو ودیالیہ وغیرہ یہ سب جو ہے بڑے شہروں میں رہتے ہیں، پھر وہاں سے نیچے آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مکہ میں اس لیے نازل کیا. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بھی، اور جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں کہ صاحب خدا کے سامنے جا کے تو حساب دینا ہی دینا ہے. تو بہت سے لوگ مانتے ہیں، بھارت کے 90% لوگ یہ مانتے ہیں،
کہ جا کے بہرحال بھگوان کے پاس، خدا کے پاس اپنے کو جواب دینا ہے۔ جو یہ لوگ مانتے ہیں یؤمنون بھی، وہ اس کتاب کو بھی مانتے ہیں، وہ پھر قرآن کو بھی مانیں گے، وہ قرآن پر بھی ایمان لائیں گے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، دوسری ماننے کا یہ ہے اس کا پہلا آرڈر کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اب اس سے بڑا ظالم کون ہو جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے ہیں، خدا نخواستہ کہ اللہ پہ جھوٹ گھڑ کے یہ بات بتا رہے ہیں، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، یا جو دوسرے لوگ باندھ رہے ہیں کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ آپ پہ ایمان مت لاؤ، ایسا کہہ رہے ہیں، تو وہ جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو سب سے بڑا ظالم تو وہ ہوگا جو اللہ پہ کہے کہ صاحب یہ اللہ کی طرف سے، او قال اوحی الی ولم یوحا الیہ شیء، یا وہ یہ کہے کہ میں بھی ایسی ہی اس کے اوپر کوئی وحی آ رہی ہے، اوحی الی ولم یوحا الیہ، جبکہ اس پہ وحی نہیں آ رہی، مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب میرے پہ تو وحی آ رہی، وحی میں کہ کوئی چیز نہیں آ رہی، مگر کوئی بول رہا ہے تو جھوٹا ہے، جیسا دوسرے لوگ یہاں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے دعویٰ کیا وہ جھوٹے ہیں۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یا وہ کہے کہ میں بھی ایسی نازل کرتا ہوں، میں ایسی، آج بھی ایک مسلم ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں میں بھی قرآن کی جیسی قرآن بناتا، حالانکہ ان کو سیدھی عربی بھی نہیں آتی، مگر عام آدمی دھوکے میں آ جائے گا، جس کو عربی معلوم نہیں ہے وہ دھوکے میں آ سکتا ہے، مگر جو عالم ہے عربی کا، جو جاننے والا ہے، وہ سمجھے گا کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ یہ کہے کہ میں بھی ایسی نازل کر کے بتا سکتا ہوں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ، کاش کہ تم دیکھ سکتے اس وقت ظالموں کو جبکہ وہ سکرات موت میں ہوں گے، موت کی تکلیف میں، آخری وقت میں جا رہی ہے، تو اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو، تو بتایا خاص طور پہ ان کو جو ظالم ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور ملائکہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں گے اور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ماریں گے بھی دوسری جگہ، ان کی پیٹھوں پہ ماریں گے، ان کے چہروں پہ ماریں گے، اور کیا کہیں گے؟ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان، یہ جان اللہ نے اچھے کام کے لیے دی تھی، تم تو ظالم بن کے آئے، سب انکار کر کے آئے، کبھی اللہ کی کتاب نہیں دیکھی، پڑھی نہیں، ایمان نہیں لائے، نماز نہیں پڑھی، انسانی معاشرے کو تم نے کوئی درست کرنے میں کوئی رول ادا نہیں کیا، تو نکالو اب تمہاری جان۔ الیوم، آج، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تم کو جو ہے نا ذلت آمیز رسوا کن عذاب دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ تم نے اللہ پہ غیر حق گھڑا، جھوٹی باتیں گھڑی اللہ کی طرف۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ اب آخری آیت ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دیکھو تم آ گئے ہمارے پاس، اکیلے آ گئے جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلا پیدا، اب تمہارے رشتہ دار چلے گئے، خاندان چلے گئے، ہم فلاں خاندان کے ہیں تو پورا خاندان اٹھ کے پیچھے آ رہا ہے آپ کے، یہاں تو آ سکتا ہے نا، یہاں ایسا تھا کوئی ایک آدمی غلط بھی کرانا اس کا پورا خاندان بولتا ہے نہیں ہمارے بھائی نے کرے، ہم تو اپنے بھائی کا ساتھ دینے والے، ہے نا، ماں باپ، مگر وہاں کوئی بھی نہیں، اکیلا، وہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں آئے گا، نہ اس کی جماعت ساتھ آئے گی، نہ اس کے خاندان والے ساتھ آئیں گے، بلکہ وہ جیسا پیدا ہوتے وقت اکیلا رہتا ہے نا انسان، کچھ بھی نہیں معلوم رہتا، یہ تو اللہ نے نعمتیں دی، اس کو ماں دیا، باپ دیا، جائیداد دی، دوستی، یہ سب، پھر اللہ بولتا ہے کہ میں خولنا، میں نے لے لیا اس کو، میں نے واپس لے لیا اس کو، اب تو تنہ تنہا آ گیا، اب تو اکیلا کھڑا ہوا ہے، اب کیا ہوگا؟ وَتَرَكْتُمْ مَا قَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم وہ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے جو ہم نے دنیا میں تم کو بخشش، بہترین گھر بنائے تھے تم نے، کیا گاڑی تھی تمہاری ٹپ ٹاپ، کیا حکومتیں تھیں، ہے نا، گھر میں بچے تھے، خاندان سب تھا، یہ سب تم پیچھے چھوڑ کر آ گئے، ظہوری اپنی پیٹھ پیچھے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرْكَاءَ، اور ہم نہیں دیکھتے، اللہ تبارک تعالیٰ بول رہے ہیں، اور ایسا دیکھے گا بھی ہو سکتا، اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ کے بتائے گا ہم کو تو کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ سفارشی جس کے بنبتے پہ تھے کہ اگر ہم ان کی پوجا کریں گے یا یہ مولانا کو ہم مان لیں گے تو یہ مولانا ہم کو چھڑائیں گے، ہے نا، اب وہاں تو کوئی بھی نہیں دکھ رہا، نہ بدھ دکھ رہے، نہ خاندان والے دکھ رہے، کوئی بھی نہیں سفارش کرنے والا، جس کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، تمہارا خیال تھا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے نا، مرشد بولے اللہ کیا کرتا ہے، میں نے ایسی عبادت کرا، تم خالی میری بات مانو، میں اللہ کے پاس تمہارے کو چھڑا کے، یہ سب لوگوں مرشد کے پیچھے، مرشد چھڑا سکتا ہے؟ نہیں چھوڑا، کوئی بھی نہیں چھوڑا سکتا، کوئی بھی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا سفارش کے لیے یہ ہے کہ اللہ اس کو پسند کرے اور قبول کرے۔ لقد
تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون لقد تقطع بینکم، ہم نے کاٹ دیے سارے رشتے، سب کٹ ہو گیا، پورے رشتے کٹ، جیسا جڑے تھے رشتے، ماں باپ سب مل گئے تھے تمہارے یہاں، وہ سب کٹ ہو گئے، وضل عنکم، وہ سب گم ہو گئے تم سے، مل ہی نہیں رہے، ڈھونڈے تو بھی نہیں مل رہے، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ما کنتم تزعمون، جس کا تم گمان کرتے تھو کہ وہ تم کو بچائیں گے، کوئی بھی خاندان بچا رہا نہیں، جس کو پوجا کیے تھے وہ بچا رہا نہیں، جس کو مرشد مانے تھے وہ نہیں بچا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی فضیلتی سے ہمیں بچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔